والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن غیر مقلدین جو اخبار میں اشتہار میں نے پڑھا اور مجھے بتایا بھی گیا کہ جنگ آزادی میں علماء اہل حدیث کا کردار یہی تھا، میں نے کہا کہ میں اس کو ضرور واضح کروں گا اور اپنی کتاب سے نہیں کروں گا۔ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اللہ محبوب کے غداروں کو ایسے بے نقاب کرتا ہے کہ کہتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ اور میرے جوانوں، جو حوالے میں پڑھوں گا اگر وہ حوالہ آپ ان سے غلط ثابت کروا لیں، اپنی جیب سے 1,11,000 روپے انعام دوں گا۔ ابھی مذہب کی بات تو اپنی جگہ ہے، یہ ملک کے بھی غدار ہیں، کیونکہ جو رسول اللہ کا وفادار نہیں ہو سکتا وہ کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ علماء اہل حدیث میاں نذیر حسین صاحب کو، مولوی اسماعیل دہلوی کو اور سید احمد رائے بریلوی کو، ان تینوں کو مجاہد آزادی بنا کے پیش کرتے ہیں، جنگ آزادی کا ہیرو۔ یہی لوگ ہیں، شہید ہیں۔ شہید کون؟ اسماعیل دہلوی صاحب بہت بڑے شہید ہیں، اور شہید لکھا بھی جاتا ہے ان کے نام کے ساتھ۔ اور سید احمد رائے بریلوی یہ ابو الحسن ندوی کے اوپر کے خاندانوں میں دادا ہوتے ہیں، وہ خاندان آج بھی چلا رہا ہے۔ اور الحمدللہ اس میں ہمارا کوئی فن نہیں ہے، ہمارے ساتھ بزرگوں کا فیض اور ہمارے مسلک کی حقانیت ہے کہ ہمیں بہت ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے کہ جو لوگوں کو تربیت ہوتی ہے وہ چہرے دیکھ کر پہچانتے ہیں کہ چور کون ہے، لفافے دیکھ کر کے خط کا مضمون جانتے ہیں۔ تو یہ لوگ علماء اہل حدیث ان کو آزادی کا ہیرو بناتے ہیں۔ اور علماء دیوبند مولوی قاسم نانوتوی صاحب کو میں بہت عزت سے نام لے رہا ہوں، اور لیکن چونکہ ملک کی بات ہو رہی نا، مجھ پہ الزام ہے کہ جذبات میں گالیاں دیتے ہیں جبکہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ اور اگر اسی کو گالی آپ سمجھتے ہیں تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ میں کون سے الفاظ لاؤں۔ ہمارے یہاں تو قرآن کا اسلوب کہتے ہیں وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، حالانکہ وہ اسلوب ہم یہاں استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارا دین ہمیں کہتا ہے اس انداز سے بات کرو، ہمارا قرآن کہتا ہے اس انداز سے بات کرو، لیکن ہم جو ہے وہ آپ کی چونکہ ملک کی بات ہو رہی تو کچھ رعایت کر رہے ہیں، سب کو پتہ ہے کون کیا ہے۔ تو قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوئی اور اشرف علی تھانوی وغیرہ وغیرہ کو جو ہے یہ حضرات آزادی کا ہیرو بنا کے، اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں سید احمد رائے بریلوی صاحب، یہ جو ابو الحسن ندوی صاحب جو دارالندوہ کے بہت بڑے خادم رہ چکے ہیں، اور یہ سنی بن کر کئی ملکوں میں جا کر وہاں سے چندے لاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم سنی ہیں، اور ان کو مغالطہ یہ دیتے تھے کہ شیعوں کے مقابلے میں سنی ہیں، اس لیے کہ ابھی انہوں نے یہ سیکھ لیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں۔ جی ابھی کوئی تنظیمیں بھی بن رہی ہے شہر میں، اہل سنت و جماعت۔ اہل سنت و جماعت نام کی تنظیم نہیں ہوتی ہے، مسلک ہے۔ پہلے یہ تو سیکھو کہ تنظیموں کے نام کیسے رکھے جاتے ہیں، تنظیموں کے نام اس طرح نہیں رکھے جاتے۔ اب برے ماننے کی بات نہیں ہے، آپ انصاف کی بات سنیں، ہم آپ کے ایمان کے محافظ بننا چاہتے ہیں، اللہ آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ سید احمد رائے بریلوی صاحب یہ اسماعیل دہلوی صاحب کے پیر و مرشد ہے، اسماعیل دہلوی صاحب کے یہ پیر ہیں۔ مرشد کیا؟ اللہ جسے گمراہ کرتا ہے اسے مرشد نہیں دیتا، جس کو مرشد ملتا ہے وہ پھر وہ ہدایت پر ہوتا ہے نا، رشد و ہدایت کی راہ اسے ملتی ہے۔ تو یہ سید احمد رائے بریلوی صاحب جو ہیں یہ پیر ہیں اسماعیل دہلوی کے، اور ان دونوں نے مل کر فوج جمع کی، اور فوج جمع کر کے، پہلے پورا پس منظر بتا دو، فوج جمع کر کے انہوں نے تقریریں کی ہے۔ تقریریں کیا کی ہے کہ انگریزی حکومت اللہ کی طرف سے ہمارے لیے انعام ہے، اور انگریزوں کے خلاف لڑنا حرام ہے، انگریزوں کے خلاف لڑ نہیں سکتے۔ اٹھا کر دیکھیے تحریر کے بال، آپ کو پوری دستاویز موجود ہے، اٹھا کے دیکھیے سر سید احمد خان کا رسالہ جس کو حیات جاوید کی حیثیت سے شائع کیا گیا ہے۔ انگریزوں کے ساتھ لڑ نہیں سکتے، جہاد نہیں کر سکتے۔ جہاد کس کے ساتھ کریں گے؟ جو لوگ یا رسول اللہ کہتے ہیں مشرک ہیں۔ انہوں نے سرحد پہ جا کر سرحدی سنی پٹھانوں سے جنگ کی ہے، پہلے پیش کیا کہ تم ہماری بات مانو، ہمارے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ انہوں نے کہا تم وہابی ہو، ہم تمہارے ہاتھ پہ بیعت کیسے کریں؟ تو انہوں نے فتویٰ دیا، یہ صاحب نے، یہ سب کافر ہو گئے۔ سید احمد رائے بریلوی کو کافر جو ہے وہ وہابی کا سب کافر ہو گئے۔ اب ان کی بیویاں حلال ہو گئی، اور آپ کو حیرت ہوگی، اٹھا کر تاریخ پڑھو کہ ان سنی مسلمانوں کی عورتوں کو بغیر نکاح کے انہوں نے اپنی فوج کے حرم میں رکھا۔ یہ سب ان کے کرتوت ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ان کی بات نہ کرو، کیسے نہ کرو؟ ان جوانوں کو حقیقت کیسے پتا چلے گی؟ ان بھولے بھالے لوگوں کو کیسے پتا چلے گا؟ جب اسماعیل دہلوی اور احمد رائے بریلوی جیسے لوگوں کے پیچھے جائیں گے تو ان کی ایمان کا کیا ہوگا؟ بغیر نکاح کے ان پٹھانوں کی عورتوں کو اپنے حرم میں رکھا، اور بیواؤں کو پکڑ پکڑ کر ان کی شادیاں کی۔ شوہر مرا 8 دن کے بعد شادی کر، جس نے نہیں کہ عدت تو گزارنے دو، ان کے سر مونڈ دیے، ان کے سروں کے ٹکلے کر دیا، عورتوں کے ساتھ یہ حال کیا۔ پھر وہ پٹھان تھے آخر، ان کی جگہ ان کی رگوں میں سنیت تھی، پھر ان دونوں کا وہ حال کیا کہ آج تک ان کا پتہ نہ چل سکتا۔ پٹھانوں کے ہاتھوں مرے ہیں، سرحدی پٹھانوں کے ہاتھوں، صوبائی پٹھانوں کے ہاتھوں، اور اسماعیل دہلوی قتل ہوا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کیے لاش کے ان لوگوں نے، اور یہ شہید ہے۔ کس کے شہید ہیں؟ تو کہا کہ یہ انگریزوں سے لڑتے ہوئے شہید ہیں۔ کہا سبحان اللہ، میرا امام تو یوں کہتا ہے، وہ جسے وہابیہ نے دیا ہے لقب شہید و ذبیح کا، وہ قتیل لیلہ نجد تھا، وہ ذبیح تیغ خیار ہے۔ یہ امام کا انداز بھی جدا ہے۔ تو اب رحمت رائے بریلوی صاحب جو مجاہد آزادی ہے، وہ ان کے انگریزوں سے تعلق۔ اچھا ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ انگریزوں کے خلاف جنگ کرے گا، جیسے مجھے کو لے لو، میں جن فرقوں سے متعلق بولتا ہوں، کوئی فرقے والا مجھے سلام نہیں کرتا جھوٹے میں، اب میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ الحمدللہ جو نبی کو سلام نہیں کرتے مجھے ان کے سلام کی حاجت بھی نہیں ہے نا۔ بھائی میں صرف تقریر کرتا ہوں کسی کے خلاف تو وہ مجھے پسند نہیں کرتے، یعنی میرا نام آتا ہے تو ان کو یوں لگتا ہے کہ جیسے کرینہ جو ہے وہ سامنے آ گیا۔ ایک بات ہے کیونکہ ان کے خلاف جو گفتگو کرتا ہوں ہے نا، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں
کہ جب ان کے نام آتے ہیں نا یہ اچھے لوگ, یہ ٹھیک ہیں, یہ کبھی کسی کو کچھ نہیں کہتے, اسی کو پڑی رہتی ہے سب. لیکن ہم چاہتے ہیں حضور کے لیے گالیاں سننا یہ اپنا شوق ہے, محبوب کے لیے گالیاں سننا یہ اپنا شوق ہے, اور وہ اپنے لیے نجات کا ذریعہ ہے. ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ وہ دن کبھی نہ دکھا کہ تیرے حبیب کا گستاخ اپنی تعریف کرے, تیرے محبوب کا گستاخ اپنے کو گالیاں دے, کیونکہ جتنی دیر اپنے کو گالی دے گا اتنی دیر اپنے محبوب کی توہین نہیں کرے گا. وہ اپنا معاملہ یہ ہے کہ پیدا اس لیے ہوئے ہیں, مرشد فرماتے ہیں نا تیری خاطر ذلیل ہونا ہے, میری عزت میرے وقار سلام. حضور آپ کے لیے ذلت بھی کیا ذلت ہے, آپ کے لیے ذلیل ہونا ہی اپنے لیے عزت ہے, تمغہ ہے, تاکہ پھر قیامت میں لوگ دیکھیں گے جو حضور کے لیے ذلیل ہوئے تھے ان کی کیا عزت ہے انشاءاللہ, پھر لوگ دیکھیں گے شان شوکت کیا ہے. تو میں مثال دے رہا ہوں, ورنہ آپ سوچیں کہ اپنی منقبت پڑھنے کیسے کھڑے ہو گئے, ہمیں اپنی منقبت پڑھنے کا شوق نہیں, مثال دے رہا ہوں, مثال کچھ بھی دی جا سکتی ہے. تو جب آدمی کسی کے خلاف ہو تو اس کو سلام نہیں کرتا انسان, کرتا ہے نہیں کرتا, اس کو اچھا نہیں جانتا, اس کی تعریف بھی نہیں کرتا, چہ جائے گا اس کو وہ کھانا کھلائے گا, اس کے لیے مشعلے رائے گائے گا, اس کے لیے وظیفے دے گا, اس کے لیے کپڑے دے گا. اب یہ دیکھیے سید احمد رائے بریلوی صاحب جو بہت بڑے جنگ آزادی ہیں, جنگ آزادی کے ہیرو, مجاہد آزادی ہیں, تو ان کا حال کیا ہے. کتاب کا نام ہے حیات سید احمد شہید, اور اس کے جو اور دوسری کتاب ہے سیرت سید احمد شہید, اور جو لکھنے والے نا سیرت سید احمد شہید کے جو مصنف ہے وہ کوئی دوسرا نہیں ہے, نہ شاگرد ہے نہ کوئی دوسرا ہے, کیونکہ شاگرد ہوتا تو آپ یہ سمجھتے کہ بھئی کچھ بعد میں انبن ہو گئی ہوگی تو اس نے غلط لکھ دیا. خود کا پوتا در پوتا ہے, یعنی ابو الحسن ندوی صاحب ہے. اب بتائیں کوئی اپنے باپ داداؤں کے خلاف لکھے گا؟ نہیں لکھے گا. کتاب گھر کی, مصنف گھر کا. اب لکھتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ نومبر 1817 جب سید یہ جو سب معاہدے وغیرہ ہو گئے اور سید احمد رائے بریلوی صاحب جو ہے ایک حج کے قافلے میں روانہ ہوئے. کون؟ جو اس وقت جنہیں سلام پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ مجاہد آزادی ہے, محب وطن ہے, وطن کے لیے لڑنے مرنے والے ہیں. جب یہ حج کے لیے روانہ ہوئے تو حج کے موقع پر لکھتے ہیں کہ انگریزوں نے ان کی بڑی دعوتیں کی اور ضیافتیں کی. جب یوں کھلایا گیا تو کھلایا ہی گیا, لیکن حضرت جب محل میں نہیں آ سکے, کشتی میں رہے, سفر میں رہے, تو انگریز مشعلے لے کر کے پہنچے, اور کس شان سے پہنچے, کھانے لے کر کے, اور انگریز افسر آ کر کے یوں پکارنے لگا کیا تمہارے اندر حضرت سید احمد رائے بریلوی صاحب موجود ہیں؟ تو اندر سے انہوں نے کہا ہاں موجود ہے. تو وہ انگریز افسر اپنی ٹوپی اتارتا ہے اور ٹوپی اتار کر جھک کر عزت کے ساتھ سید احمد رائے بریلوی کے پاس جاتا ہے اور جا کر کے مزاج کرسی کرتا ہے اور کہتا ہے حضور میں 3 دن سے ایک آدمی کو میں نے یہاں اپنے افسر کو مقرر کر رکھا تھا کہ آپ یہاں کب آئیں گے تو میں آپ کی خدمت کروں گا, ضیافت کروں گا, یہ کھانا حاضر ہے, یہ کھانا حاضر ہے, لیجئے. تو سید احمد رائے بریلوی نے کہا کھانا قبول کر لو, اور جتنے قافلے میں موجود ہیں ان سب کو کھانا تقسیم کر دو اور اپنے اپنے برتنوں میں بھر لو. اور اس کے بعد ادھر کھانا بھجوا دیا, ادھر کھانا چلا گیا, تقسیم ہونے لگا. انگریز افسر جو ہے وہ وہاں پر چند لمحوں کے لیے حضرت کے پاس کھڑا رہا اور تنہائی میں باتیں کرتا رہا. آپ مجھے بتائیں, یہ کتاب ان کے گھر کی ہے کہ اس کا نام ہے سیرت سید احمد شہید, جلد اول, ابو الحسن ندوی اس کا مصنف ہے. اس کے خود کے پوتے در پوتے نے اپنے باپ داداؤں کی خدمات پر کتاب لکھی ہے. آپ مجھے بتائیں, جو انگریزوں سے کھانا وصول کریں, جو انگریزوں سے یوں تعلقات بنائیں کہ حج کو جائیں تو بھی پتا ہو کہ صاحب حج کو آ رہے ہیں اور ان کے لیے کھانے کا انتظام انگریزی حکومت کر رہی ہے. آپ کہیں گے چلو یہ انگریز بڑے مؤدب تھے کہ علماء کا احترام کرتے تھے, تو اگر وہ علماء کا احترام کرتے تھے فضل حق کا قصور کیا تھا, کفایت علی کافی کا قصور کیا تھا؟ اگر عالم کی تعظیم انگریزوں کو اتنی آ گئی تھی تو پھر فضل حق کو کیوں شہید کیا گیا, کافی کو کیوں پھانسی دی گئی, ان لوگوں کے ساتھ یہ کیوں ہوا, احمد اللہ مدراسی پر کیوں مظالم ڈھائے گئے, ان 5 لاکھ مسلمانوں کو کیوں شہید کیا گیا؟ وہ تو مسلمانوں کے نام سے نفرت کرتے تھے. یہ ہے جن لوگوں کے لیے جلسے ہو رہے ہیں کہ محبان وطن. پھر اس کے بعد دوسری بات, اب اسماعیل دہلوی صاحب اور رائے بریلوی صاحب یعنی دونوں پیر اور مرید کے تعلقات انگریزی حکومت سے جو ہیں اس کو بھی سماعت کر لیں جلدی کے ساتھ, تاکہ آپ حضرات کو بالکل مغالطہ نہ رہے کہ جسے شہید کہا جاتا ہے. یہ دیکھیے سید احمد رائے بریلوی اور شاہ اسماعیل دہلوی کہ مجاہدین صوبہ سرحد کے عام مسلمانوں کی نظر میں مذہبی طور پہ مشکوک تھے. ان کا ذکر میں نے کیا, جو پٹھان تھے, سرحدی پٹھان, ان کی نظر میں یہ لوگ مشکوک تھے, وہ ان کو مانتے نہیں تھے. تو جب حضرت شہید کون, اسماعیل دہلوی, بعزم جہاد صوبہ سندھ اور سرحد کے علاقوں میں داخل ہوئے تو ان کے متعلق عام طور پر یہ شبہ کیا گیا کہ یہ انگریزوں کے جاسوس ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ شبہ کیا گیا, لیکن حقیقت نہیں تھی کہ یہ انگریزوں کے جاسوس ہے, لیکن لوگوں کو شبہ ہوا کہ انگریزوں کے جاسوس ہے. جب انگریزوں کے جاسوس ان کو بتایا گیا کہ بھئی یہ تو انگریزوں کے جاسوس ہے, کیوں انگریزوں کا جاسوس سمجھا گیا؟ یہ کتاب لکھنے والا مقالات سر سید, اللہ اکبر, یہ سر سید احمد خان خود کہہ رہے ہیں جو اہل سنت کے مخالف ہیں اور ان کو ماننے والے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سید احمد رائے بریلوی کو اور اسماعیل دہلوی کو انگریزوں کا جاسوس صرف اس لیے سمجھا گیا کہ ان کے تعلقات انگریزوں سے نہایت درجہ خوشگوار تھے, یعنی ان کے تعلقات بڑے خوشگوار تھے انگریزوں سے, اس لیے ان کو انگریزوں کا جاسوس سمجھا جاتا تھا.
देखो कौम को कितना कितना धोखा देंगे लोग, किस कदर लोगों इस कौम को जो है वो माज़ अल्लाह लूटेंगे, इनके दरमियान गलत बातें फैलाएंगे। ये तो बात हुई अहमद बरेलवी और इस्माइल देहलवी की। अब तीसरी बात बहुत खास तौर पे सुनने की है, अहले हदीस के तीसरे आलिम मौलवी नजीर अहमद, इनके बारे में देखिए, इनके मसलक में ही दो दो बातें हैं, कभी कुछ कभी कुछ। अच्छा एक खास बात अर्ज करूं, झूठ हमेशा अलग अलग होता है और सच हमेशा एक ही होता है। इसीलिए पुलिस वाले जब बयान लेते हैं ना, बार बार लेते। क्यों? क्योंकि झूठ बोलेगा तो बयान बदलेगा, यही होगा ना। और सच तो सच है, सच हमेशा एक ही होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत की किताबों में तजाद नहीं है। ये उलमाए अहले हदीस का जंग आजादी में किरदार मैं भी पेश करूं ना, आप पेश किए, हम भी पेश करें ना। अच्छा अपनी तरफ से नहीं, ये किताब का नाम है तहरीक अहले हदीस और लिखा है तारीख के आईने में, अल किताब इंटरनेशनल से छपी है, जामिया नगर नई दिल्ली। इसको मैं खुद जाकर लाया, हमने खुद खरीदा इसको जाकर के। और अब देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है, सफा नंबर इसका 274, इसमें लिखा हुआ है सफा नंबर 274 पर, शेखुल कुल फिल कुल, यानी इनका लक़ब है इसका। मौलवी नज़ीर अहमद साहब को अहले हदीस हज़रात शेखुल कुल मानते हैं। हम अपने उलमा को देखिए, हंसे नहीं, बहुत संजीदगी सुने, हम अपने उलमा को अलक़ाबा से याद करें ना, मजाक उड़ाते हैं। इनके यहाँ तो 4 लाइन के अलक़ाबात होते हैं, लेकिन आपके यहाँ भी कुछ कम तो नहीं है। शेखुल कुल मतलब जितनी मखलूक है उन सब का बुजुर्ग, शेख मतलब बुजुर्ग, शेखुल कुल फिर कुल फिल कुल, कुल में कुल, ये है अस्तग़फिरुल्लाह। हैरत तो लिखा है शेखुल कुल फिल कुल मियां सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी, दिल्ली के मुहद्दिस का मुफस्सल तस्करा तो आगे चलकर लिखेंगे, यानी इनका जिक्र तो आगे आएगा। यहाँ फिलहाल ये तस्करा उनका तहरीक मुजाहिदीन के मुतालिक उनका एक वाक़या दर्ज करते हैं, जिससे अंदाजा हो सकता है कि अहले हदीस की चोटी की शख्सियतें किस कदर तहरीक मुजाहिदीन से दिलचस्पी, हमदर्दी और ताल्लुक खातिर रखती थी। अंग्रेज ने तहरीक मुजाहिदीन के माविनीन, मुखलिसीन और वाबस्तगान पर किस कदर मजालिम ढाए, इसका अंदाजा मियां साहब के इस वाक़े से लग सकता है कि अम्बाला केस के बाद अंग्रेज ने हर उस शख्स को निशाने तशद्दुद बनाया जिसके बारे में उसके मुखबिरों ने मुजाहिदीन से वाबस्तगी की खबर दी थी। यानी मुजाहिद नहीं था, वाबस्तगी थी, तो भी बहुत तकलीफ दी थी। लेकिन तकलीफ क्या दी है आज तक इस किताब के अंदर मुझे नजर नहीं आया। सिर्फ इतना लिखा कि बहुत तकलीफ दी, लेकिन तकलीफ क्या थी वो कोई नजर नहीं आया। इसमें साबित होता है कि मौलवी नजीर हुसैन साहब मुजाहिदे आजादी, इसमें यही लग रहा है ना आपको, तकरीर रिकॉर्ड हो रही है, किताब भी है, देख सकते हैं कि वो कौन थे, मुजाहिदे आजादी थे। ये किताब उन्हीं की है। अब उसी में दूसरी किताब इनकी है, फतावा नजरिया, यानी इस किताब में मौलवी नजीर साहब की हयात लिखी हुई है और ये किताब खुद मौलवी साहब की लिखी हुई है, ये उनके फतावे हैं। ठीक है, इसमें उनको क्या साबित किया गया कि वो मुजाहिदे आजादी है, और इसमें क्या साबित किया गया, देखिए फतावा नजरिया, ये उनके फतवे की किताब है, ये भी अल किताब इंटरनेशनल जामिया नगर से छपी हुई है। सफा नंबर इसका है 43। अब देखिए हैरत होगी आपको, ये साहब भी 1300 हिजरी में मियां साहब यानी नजीर हुसैन साहब हज का इरादा किया, तो इनको ये ख्याल था कि हमारे जो मुखालिफिन हैं वो हमें ईजा पहुंचाएंगे। हज के मौका पर मुखालिफिन, तवज्जो आपकी, थक गए, प्रोग्राम खत्म, बिस्मिल्लाह, फिर कैसी बात। अगर ऐसे ही सुन्नी ऐसे थोड़ी सुनते हैं, सुन्नियों का सुनने का अंदाज ही नहीं होता है। मैं तकरीर खत्म करने जा रहा हूं, अच्छा मुझे बोलने का शौक नहीं है, आप से जब मिलता हूं तो दिल ये चलता है कि जो जी मैं कह दूं, कल की सुबह किसने देखा नहीं मालूम, मुमकिन है हमारी बात आपको ये बात कोई ना करे, इसलिए कि वही तकरीरें होगी इल्ला माशाल्लाह जिसमें तारीफें होगी, जिस तकरीर के बाद गालियां होगी, जिस तकरीर के बाद केस होंगे, वो तकरीरें करने की हिम्मत नहीं होगी। ये शौक नहीं, मुझ पे 3 केस पहले से हैं, फिर भी रुकता नहीं, इसलिए कि जाएंगे तो सुन्नत ज़ैनुल आबिदीन अदा करेंगे। हमें कोई खौफ नहीं है, जिसके नालैन के सदके इज्जत मिली है, अगर उसी के नाम पे लोग जलील करना चाहते हैं, कोई गम नहीं है, हमें कोई गम नहीं है, लेकिन बताना इसलिए जरूरी समझते हैं ताकि आपका ईमान महफूज रहे। इस किताब के अंदर मुजाहिदे आजादी लिखा उलमाए अहले हदीस ने उनको, और ये खुद उनकी किताब है। उनकी किताब में उनकी सवाने जो लिखी जा रही है हयात शेख के नाम से, हर किताब की इब्तिदा में जो है वो लिखते हैं ना मुसन्निफ का तारुफ, अब उसमें लिखा है 1300 हिजरी में मियां साहब ने जब हज का इरादा किया तो इस ख्याल से कि मुखालिफिन मुझे इजा पहुंचाएंगे, कहां, हरमैन में। अरे कोई नहीं सोचता, हरम तो दारुल अम्न है, मन काना आमिना, तो उसमें आया अमन में आ गया, लेकिन इनको तकलीफ थी कि मुझे इजा पहुंचाएंगे। क्यों? इसलिए कि उस वक्त वहां के सारे उलमा सब सुन्नी थे। डर हुआ मुनाजरे के चैलेंज न कर दें, डर हुआ कई बातें ना हो जाए तो कहां हमें मुखालिफिन तकलीफ पहुंचाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, आपने कमिश्नर से मुलाकात करके हज बैतुल्लाह, ज़ियारत मदीना और रोज़े मुतहरा का इरादा जाहिर किया। ये बात भी इस पे भी तफसीरा करना चाहता हूं। अहले हदीस मसलक के नजदीक रोज़े रसूल की ज़ियारत की नियत से जाना ये ज़िना से भी बदतर है। उनकी किताबों में लिखा हुआ है, शद्दे रिहाल हराम है उनके यहाँ, लेकिन यहाँ पर देखिए दो रंगी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन अब इस पे कोई तफसीरा नहीं करना चाहता, ज्यादा तेजी से बढ़ना है। तो इरादा क्या कि मैं हज को जा रहा हूँ, रोज़े रसूल को जा रहा हूँ। कमिश्नर दिल्ली ने आपको एक चिट्ठी 10 अगस्त 1883 को दी। दिल्ली के कमिश्नर ने किसको चिट्ठी दी? मियां नजीर हुसैन साहब को। कौन? जिनका तस्करा आज हो रहा होगा मुजाहिदे आजादी के हिस्से से। कमिश्नर साहब ने दी, कब दी? 1883 को दी। अंग्रेजी में
اس کو خط انگریزی میں تھا، اس کا ترجمہ علماء اہل حدیث ہی نے اردو میں کیا، ہم نے نہیں کیا، اردو میں انہوں نے ترجمہ کیا. اب ترجمہ سنیے، مجاہد آزادی صاحب کی حقیقت ترجمے میں کون کر رہا ہے؟ یہ انگریز کمشنر کر رہا ہے. اس نے لکھا مولوی نذیر حسین دہلوی ایک مقتدر عالم ہے. کون لکھ رہا ہے؟ انگریز کمشنر مولوی نذیر حسین دہلوی ایک مقتدر عالم ہے جنہوں نے نازک وقت میں اپنی وفاداری گورنمنٹ برطانیہ کے ساتھ ثابت کی ہے. یہ کتاب ان کی ہے، فتاوی نظریہ. میں کیسے چپ رہوں؟ تمہیں کیسے اندھیرے میں رکھوں؟ میں کیوں نہ کہوں؟ علماء اہل حدیث کا جنگ آزادی میں کردار، اسی کے اوپر تقریر ہو رہی ہوگی. اور انگریز کمشنر لکھ رہا ہے کہ مولوی نذیر حسین وہ ہے جس نے اپنی وفاداری کا ثبوت برطانیہ حکومت کے ساتھ بڑے نازک وقت میں کیا ہے، اپنی وفاداری پیش کی ہے. بتاؤ مسلمانوں، کس مسلک کی آپ بات کرتے ہیں؟ اہل سنت اگر کہتے ہیں، یوں نہیں کہتے ہیں ہم بچوں کی طرح ریت میں گھروندے نہیں بناتے، یہ ہمارے پاس موجود ہے. اگر عوام کو دھوکہ دینا اسی کا نام مسلک ہے تو آپ اس مسلک کی طرف جاؤ گے جو ملک کے بھی غدار ہے اور مذہب کے بھی غدار ہے. اگر یہ بات ان کی کتاب میں نہیں ہے، وہ لے آئیں. فتاوی نظریہ لانا آپ کا کام ہے، اس میں یہ عبارت بتانا اپنا کام ہے. نہیں بتائیں گے آپ کو حق ہے، آپ جو چاہیں سزا دے سکتے ہیں. آزادی کی لڑائی میں ہمارے علماء نے حصہ لیا ہے. ہمارے علماء پھانسی پہ چڑھے، ان کا نام آج کہیں نہیں، کہیں نہیں ان کا نام. وہ مخلص اپنی قبروں میں آرام کر رہے ہیں اور انہیں نام کی پرواہ نہیں ہے. انہیں فرشتے جھولا جھلا رہے ہیں جنت میں، ان کے کفن مہک رہے ہیں. انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے جانیں دے دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو عنایات فرمائی. اس کے بعد لکھا ہے کہ انہوں نے ثبوت دیا ہے. اب وہ مکہ کو جا رہے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ جس کسی برٹش گورنمنٹ افسر کی وہ مدد چاہیں گے، یعنی میاں نذیر حسین انگریزوں کے لیے اتنے اہم ہے کہ وہ جس کی بھی مدد چاہیں گے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ میاں نذیر حسین کی مدد کریں، کیونکہ یہ اس مدد کے کامل طور پر مستحق ہے. یہ مستحق ہے کہ ان کی مدد کی جائے، کیونکہ انہوں نے جو ہماری مدد کی ہے یہ ہے انگریز حکومت کا انداز. مولوی نذیر صاحب کے ساتھ یہ ان کی تاریخ میں بیان ہو رہی ہوگی اور ان کی کتاب میں لکھا ہے. اس کے بعد بس اختتام پر جو ہے وہ مولوی رشید احمد صاحب، کیونکہ علماء دیوبند بھی قاسمی ازاد بھی کر رہے ہیں، یاد محبان وطن، ان کی بات بھی کرتا ہوں. یہ کتاب کا نام ہے تذکرۃ الرشید. یہ کتب خانہ شاہ العلوم سے چھپا ہوا ہے، چھپی ہوئی کتاب ہے. اس کے مصنف ہے حضرت الحاج عاشق الہی مہدی صاحب. اب دیکھیے یہ کیا کہتے ہیں. تذکرۃ الرشید صفحہ نمبر 79. دیکھیے لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 79. حضرت امام ربانی قطب الارشاد مولانا رشید احمد صاحب کو اس سلسلے میں امتحان کا بڑا مرحلہ طے کرنا تھا. اس سلسلے میں کہ انہوں نے انگریزوں کے خلاف حصہ لیا ہے. اس سلسلے میں اصل اس زمانے میں ہوتا یہ تھا، کسی کی آپسی دشمنی بھی ہو جاتی تھی تو لوگ انگریزوں کے پاس جا کے خبری بند کرتے تھے کہ وہ اس نے تمہارے خلاف حصہ لیا. تو انگریز کیا کرتے تھے؟ لے کر پکڑ لیتے تھے اور پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے تھے. لیکن پھر وہ تحقیق کرتے تھے، اگر واقعی کرتا تو سزا سخت دیتے، نہیں کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے. تو کچھ ایسے ہی وہ مولوی رشید احمد صاحب کے کوئی دشمن تھے، انہوں نے مخبری کی. اچھا جو اتنی آزادی کے ہیرو بنے ہوئے اسی لیے بنے، یہ چوری کر لی پکڑے گئے تو بولے انگریزوں نے پکڑا تب آزادی کے لیے پکڑا. ہاں یہ ہوا ہے، ہم اس کی تاریخ پیش کر سکتے ہیں. کسی لڑکی کے ساتھ زنا کیا، انگریزوں نے پکڑ کے اندر ڈالا تو کہا کہ اب انگریزوں نے ڈالا تو ہم آزادی کری. ایسے ہی کچھ ہوا تھا. کس جرم میں پکڑا وہ نہیں، لیکن اس میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ میں اپنی مرضی سے تو اس میں کچھ بول نہیں سکتا، خیانت ہوگی. اگرچہ بات استاد رسول کی، لیکن پھر بھی ہم خیانت نہیں کرتے. تو یہ بات تذکرۃ الرشید میں ان کی زمانے میں عاشق الہی صاحب لکھتے ہیں کہ رشید احمد صاحب کو بڑے امتحان کا مرحلہ طے کرنا تھا، اس لیے گرفتار ہوئے. 6 مہینے حوالات میں بھی رہے، جیل کے اندر 6 مہینے تک رہے. آخر اب یہ وہی لکھ رہے ہیں، آخر جب تحقیقات اور پوری تفتیش و چھان بین ہوئی اور بالکل کا شمس نصف النہار، یعنی جیسے دوپہر کا سورج چمکتا ہے نا، ویسے دوپہر کے چمکتے ہوئے سورج کی طرح یہ ثابت ہو گیا کہ آپ جماعت مفسدین کی، کہ آپ پر جماعت مفسدین کی شرکت کا محض الزام ہی ہے. محض یعنی انگریزوں کے خلاف آپ نے کوئی لڑائی میں حصہ لیا، یہ صرف الزام ہی ہے اور بہتان ہے، یہ بہتان ہے. تو اس وقت انگریزوں نے آپ کو رہا کر دیا اور آپ بخیر و عافیت وطن معلوف واپس آ گئے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولوی عاشق الہی. کہ پہلے انگریزوں کے پاس کسی نے جا کے مخبری کی کہ دیکھو مولوی رشید احمد بھی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، ملک کی وفاداری میں لڑ رہے ہیں. تو ان کو اٹھایا 6 مہینے کے لیے جیل میں ڈال دیا. اب 6 مہینے تک کی تفتیش ہوتی رہی کہ واقعی ہے آزادی کے لیے لڑ رہا ہے، وطن کا وفادار ہے کہ نہیں. جب 6 مہینے تک وہ تفتیش ہوئی تو لکھ رہے ہیں ان کے زمانے کے مصنف کہ وہ بہتان اور الزام ثابت ہوا کہ آزادی کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں، ملک کی وفاداری کے لیے نہیں، تو ان پہ الزام ہے. تو بغیر واپس ان کو چھوڑ دیا گیا. یہ تو بھی بات ان کی. اب یہ خود کیا ہے دیکھیے صفحہ نمبر 80 پہ لکھتے ہیں کیا ہوا جب ان کو پریشان کیا گیا، مجرم کی حیثیت سے ان کو تلاش کیا گیا. تو پھر کیا ہوا جب تو انہوں نے کہا، اس نے مولوی رشید احمد گنگوئی کو جب کو بہران کیا جا رہا تھا تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو خدا کے حکم پر راضی ہیں اور ہم تو سمجھے ہوئے تھے کہ جب حقیقت میں سرکار کا میں فرما بردار ہوں. کس کا فرما بردار ہوں؟ کس کا؟ سرکار اس وقت کی کون تھی؟ گورنمنٹ برطانیہ. یہ خود کہہ رہے ہیں جن کو
کو आज मलिकान वतन के से सलाम किया जा रहा होगा। वो खुद कह रहे हैं कि जब मैं हकीकत में सरकार का फरमाबरदार हूं तो झूठे इल्जाम से मेरा बाल भी पीका न होगा, यानी मेरा कोई नुकसान होने वाला नहीं, क्योंकि हम तो है ही वफादार। ये बात उनकी है ना, वो खुद कह रहे हैं जब वो छूट करके आ गए तो तबसरा कर रहे हैं कि हम तो इस पे राजी थे कि सरकार कि हम तो वफादार ही हैं और ये इल्जाम से हमारा कुछ होने वाला नहीं है। और फिर आगे जो कहा हैरत की बात है, कहते हैं और अगर मैं मारा भी गया, यानी अंग्रेज हुकूमत अगर मुझे मार भी डाले तो सरकार मालिक है, उसे इख्तियार है, वो जो चाहे करे। अपना तो बाल बराबर भी फिक्र न था, अलबत्ता जब मुखालिफत अहबाब का समा बन जाता तो आपकी जबान पर ये कता आ जाता, यानी जब आपको फुरकते अहबाब तरफा देती तो आप जेल के अंदर कतार पढ़ने लगते। अल्लाह अकबर, ये कह रहे हैं कि हम तो सरकार के वफादार हैं, अगर इल्जाम से तो कुछ होने वाला नहीं, और अगर यूं ही झूठे इल्जाम से किसी ने हमें कत्ल भी कर दिया तो सरकार कौन है? कौन है? सरकार मालिक है, मालिक। अल्लाह अकबर, अंग्रेज गवर्नमेंट को मालिक कहा और मोहम्मद रसूलुल्लाह को मालिक कहने में शिर्क लिखा कि जिसका नाम मोहम्मद या अली हो वो किसी चीज का मालिक को मुख्तार नहीं। और यहाँ अंग्रेज हुकूमत को, गवर्नमेंट को मालिक को मुख्तार लिख रहे हैं, लेकिन हम उनकी बात क्या करें? हमारा इमाम तो कहता है मैं तो मालिक ही कहूंगा, यानी महबूब व महीब में नहीं, मेरा तेरा। बस ये दो नमूने मुझे बताने थे, हालांकि हमारे पास पूरा सबूत है। अगर आप कभी चाहेंगे तो अंग्रेजों के साथ इनकी कहां दोस्तियां हैं सब बयान करेंगे, लेकिन दुख दिल में ये है, दर्द ये है, हाय अफसोस जिन्होंने जाने दी उनका कहीं जिक्र नहीं, और जो 650 रुपए तनख्वाह पाते, जिन्होंने खाने वसूल किए, जिन्होंने दोस्तियां की, जिन्होंने हरमैन शरीफैन तक चिट्ठी ले गए, वो लोग मुजाहिदे आजादी, आजादी हुर्रियत, कितना बड़ा अफसोस है। और सुनियो तुम सो रहे हो, तुम्हें होश ही नहीं है सारे प्रोग्राम करने का। आओ हकीकत की तरफ, अल्हम्दुलिल्लाह अपना मसलक हक है। अपने मसलक के बुजुर्गों को अगर कोई नवाब भी हिंदुस्तानी कहता है कि हमारी शान में कसीदा लिखते, तो अपने मसलक का इमाम कहता है करूँ मदा अहले दुवल वज़ा, बड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे। आप तो हकीकत समझ में आ गई है, अब आपको कोई गुमराह करेगा तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप गुमराह नहीं होंगे। इसके बावजूद भी अगर अंग्रेज के बिकाऊ माल के पीछे आप चले हैं तो ये आपके ईमान का मामला होगा और अल्लाह को जवाब देने का मामला होगा। हमने अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर दिया। अल्लाह मुझे आप सबको अमल की तौफीक दे। अपने मुल्क के वफादार बनके रहो, मुल्क के खिलाफ किसी भी साजिश में शरीक ना होना, इसलिए कि हमारे मुल्क से गद्दारी, ये मुल्क से सिर्फ गद्दारी नहीं बल्कि गरीब नवाज से गद्दारी है, महबूब इलाही से गद्दारी है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से गद्दारी है, क्योंकि हमारे ये औलिया इसी मुल्क के सीने में आराम कर रहे हैं। इसलिए सुनी अल्हम्दुलिल्लाह, मुल्क का वफादार इसलिए है कि हमारे इस मुल्क के सीने में ऐसे ऐसे दालो बहर है कि ये हमारी ही अमानतें हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी जानों से ज्यादा इनसे प्यार करते हैं। और हम अपनी हुकूमत से और मुल्क हिंदुस्तान के लीडरों से एक मुतालबा करते हैं, वो हमारी आवाज को सुने कि हम वो हकीकत जो आजादी के हीरो हैं उनको फोकस में लाए, हकीकी रिकॉर्ड कौम के सामने पेश करें ताकि सही चेहरे कौम के सामने आए। ये किस्सा लतीफ अभी तमाम है, जो कुछ बयान हुआ ये अलीफ बात था, अभी ये आखिरी नहीं था। लोग कहते हैं आगाज़ बाप था, आगाज़ बाप में तमहीद भी मत समझना, ये अभी अलीफ बात था। बस दो ही हरूफ आपने पढ़े हैं, इंशाअल्लाह जब मौका मिलेगा तो इस पर गुफ्तगू होगी। अल्लाह जिंदगी दे आपको भी, हमें भी, और सुनने सुनाने का शौक भी दे। अल्लाह मेरी सुन्नी कौम को सलामत रखे। ये चैन से 10 मिनट कहीं नहीं बैठते हैं, लेकिन आपकी मोहब्बतें कि फकीर जब कहता है तो आप लोग 2-2 घंटा एक पहलू पर बैठ जाते हैं। कितनी तंग हो गई मस्जिद, लेकिन लोग एक पहलू में बैठे। अल्लाह इसकी जजा देगा आपको, और फजल का फैजान आपको मिलेगा, काफी मुरादाबादी का फैजान मिलेगा, अहमदुल्लाह मदरासी का फैजान मिलेगा, उन आकाओं का फैजान मिलेगा जिन्होंने मजहब के लिए जाने